بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب لائے ہیں مستانی، آواز منتہا یوسف، مصنف محمد مونس خان۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہیں علی رضا۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3 صفحہ نمبر 40۔ مستانی کے سوال کے جواب میں نے نفی میں سر ہلا دیا، اس لیے کہ انسانیت کو اس دین نے مکمل کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ میرے سامنے سفید ریش بزرگ ایک نقری تھال میں دودھ کا گلاس اور انگور کا خوشہ لیے کھڑے تھے۔ میں نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ یہ دودھ وہ نہیں تھا، شربت تھا، نہایت ہی لذیذ اور خوشبودار۔ میں صرف چند گھونٹی پی سکا، پھر میں نے گلاس دوبارہ تھال میں رکھ دیا۔ سفید ریش بزرگ نہایت ہی ادب سے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم کہتی ہو اسلام میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نہیں کہتی ہوں، مستانی نے احتیاط سے جواب دیا۔ یہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرے محبوب کا حکم ہے، کیونکہ دین اسلام حقیقت ہے، بعید نہیں۔ میں اسی وجہ سے دین فطرت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ثبوت؟ اس نے جیسے میرے الفاظ کو دہرایا۔ ثبوت ایک نہیں، ہزاروں پیش کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ تمہاری عقل ساتھ دے۔ عقل ہمیشہ حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، میں نے جواب دیا، اور میں بتا چکی ہوں کہ اسلام حقیقت سے بعید نہیں۔ مستانی نے قدرے مسکرا کر جواب دیا۔ خان، وہ سمجھانے والے انداز سے بولی، سب سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت جاننا چاہیے۔ مستانی نے ذرا ٹھہر کر کہا، اسلام کے نزدیک انسان ایک ایسی ہستی ہے جو جسم، روح اور عقل کا مرکب ہے۔ یہ تینوں عنصر انسان کی ذات میں اپنا اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ اب یہ فرض انسان کا ہے کہ وہ ان عناصر کے تعاون سے کائنات تو مافیہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ یہی حق تعالیٰ کی حیثیت ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان جسم، روح اور عقل سے مل کر بنا ہے۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ مستانی نے خوشی سے بولی، تمہارے وجود کے لیے جسم، روح اور عقل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ جسم، روح اور عقل کے بغیر خاک کا ڈھیر ہے۔ جسم مادہ ہے، جسم حاضر ہے، جبکہ عقل اور روح غائب عنصر ہیں۔ عقل کو نہ کسی نے پایا ہے، نہ ہی کسی نے دیکھا ہے، میں نے کہا۔ اسی طرح روح ہے۔ عقل اور روح کی ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ مستانی بات کاٹ کر بولی، عقل کیا ہے؟ انسانی سوچ ہے، اور انسان سوچتا وہی ہے جو ہم کو حواس بتاتے ہیں۔ حواس کے متبادل انسان جو کچھ کرتا ہے وہ بھی اس کی سوچ ہے، عقل ہے۔ یہی حال روح کا ہے، یہ بھی غائب عنصر ہے، اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا وجود قوی ہے، کیونکہ روح مرکز خیالات ہے۔ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور روح کے بغیر وحدانیت نہیں، روح کے بغیر حقانیت نہیں۔ ابھی مستانی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ دور کہیں سے فجر کی اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستانی نے ایک دم سلسلہ کلام ختم کر دیا اور گردن جھکا کر نہایت ہی احترام سے اذان سننے لگی۔ میں کبھی مستانی اور کبھی کوٹری کے در و دیوار کو تکنے لگا۔ ایک تو موضوع اہم تھا، پھر مستانی کے سمجھانے اور بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ اذان ختم ہوتے ہی میں نے کئی عورتوں کو سفید، سبز اور زعفرانی لباس پہنے کوٹری میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کا آدھا چہرہ نقاب سے چھپا ہوا تھا۔ وہ 2-2 اور 3-3 کے غول میں کوٹری کے اندر داخل ہو رہی تھیں اور نہایت ہی ادب سے مستانی کے پیچھے کھڑی ہوتی جا رہی تھی۔ کوٹری جلد ہی عورتوں سے بھر گئی۔
میرا خیال تھا کہ اب عورتیں نہیں آئیں گی کیونکہ کوٹری میں 20 عورتوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ برابر آئے چلی جا رہی تھی۔ پھر جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عورتوں کی قطاریں ہی قطاریں نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا روپرور منظر تھا کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو مستانی کی قیادت میں نماز ادا کر رہا تھا۔ میری نظر سفید ریش بزرگ پہ پڑی جو بغلی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکتے ہوئے پوچھا، محترم بزرگ، یہ سب کیا ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بات سن کر بزرگ کے چہرے پر تبسم پھیل گیا اور نہایتی سرگوشی کے انداز میں بولے، بیٹا، یہ وہ دنیا ہے جسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن یہ خواتین کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ خواتین، بزرگ نے اسی طرح سرگوشی سے جواب دیا، وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے اور باری تعالیٰ نے ان سے خوش ہیں۔ یہ اسی قبرستان میں دفن ہے۔ یہ قبرستان ہی ان کا مسکن ہے۔ اتنا کہہ کر سفید ریش بزرگ تیزی سے بغلی دروازے میں داخل ہو گئے۔ میں نے پلٹ کر مستانی کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نہایتی شیریں لہجے میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس پر ایک عجیب محویت کا علم طاری تھا۔ پھر مزید معلومات حاصل کرنے کی خاطر سفید ریش بزرگ کے پیچھے لپکا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ دروازے میں داخل ہوتے ہی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ اب وہاں نہ کوئی کوٹری تھی، نہ ہی خواتین کی جماعت۔ قبرستان کا ویرانہ میرے گرد تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ میں نے سوچا، اگر یہ خواب تھا تو پھر میں قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اپنے شک کو دور کرنے کی خاطر میں نے آنکھوں کو خوب ملا، ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹا، اور جب یقین ہو گیا جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب نہیں تھا تو ایک قبر کے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میرے ذہن میں گزرے ہوئے لمحات دوبارہ آنا شروع ہو گئے۔ میں نے مستانی کو شاہی بازار میں دیکھا تھا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے مارکیٹ کے چوراہے تک آ گیا تھا جہاں اس نے مجھے نہایتی لذیذ پان کھلایا تھا۔ پھر وہ تانگا اسٹینڈ کے پاس کوڑے کے ڈھیر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہیں اس نے مجھے روحوں کے بارے میں بتانے کے بجائے احمقانہ انداز سے گفتگو کی تھی۔ پھر آدھی رات گزرنے کے بعد اس ویران قبرستان کی طرف چل دی تھی اور میں بھی اس کے پیچھے ہی یہاں تک آ گیا تھا، اور کوٹری کے اندر سے مستانی سے جو باتیں ہوئیں اور بعد میں اس کی جو قدر و منزلت نظر آئی وہ سب حقیقت تھی۔ اب تاریکی چھٹنا شروع ہو گئی تھی، سپیدی سحر پھیل رہا تھا۔ مستانی مجھے قبرستان کے آخری سرے پر جاتی دکھائی دی۔ اس نے وہی معمولی سا میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھوں کو ایک بار پھر ملا اور پوری قوت سے چلا کر اسے آواز دی۔ آواز سنتے اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ وہ اپنی میلی آستین سے ناک صاف کرتے ہوئے بولی، تو ابھی تک یہاں ہے؟ گھر نہیں گیا؟ نہیں مستانی، نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں نے پھولی سانس سے جواب دیا۔ گھر جا خان، آرام کر، ورنہ لوگ تجھے بھی میری طرف پاگل سمجھنے لگیں گے۔ مستانی نے سمجھایا، تو کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے ضدی بچے کی طرح کہا، میرے بارے میں جاننے سے زیادہ تمہیں خود اپنے بارے میں جاننا چاہیے۔ مستانی نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ تمہیں اپنا ہوش ہی ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پھر کیا؟ میں یوں ہی رہ جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سوچنا تو یہی ہے، اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے زور سے قہقہا لگا کر مخاطب ہوئی، مجھ سے عشق کرے گا؟ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اگر تیرا عشق سچا ہے، آدھی رات کے بعد جیکب تالاب پر آ جانا۔ مستانی نے جیسے مجھے حکم دیا، جا، اب گھر جا۔ یہ کہہ کر دیوانوں کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتی مارکیٹ کی طرف چل دی۔ میں بت بنا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جیکب تالاب حیدرآباد شہر کے معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے کے پیچھے نشیب میں واقع تھا۔ اس تالاب میں نہ صرف بارش کا پانی جمع رہتا تھا بلکہ ایک بڑی سی نالی کے ذریعے پھیلی نہر کا پانی بھی اس میں آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں انگریز افسر سر جیکب نے یہ تالاب اپنے فوجوں کے گھوڑوں کو پانی پلانے کی خاطر بنایا تھا۔ یہ وہی سر جیکب ہیں جن کی یاد میں کراچی میں جیکب لائن اور سندھ میں جیکب آباد تک ابھی تک قائم ہیں۔
اس تالاب میں مچھلیاں بھی ہوتی تھیں. وہ مچھلی کے شکار کے شوقین حضرات اکثر یہاں آ کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. میں اسکول کے زمانے میں اکثر دوستوں کے ساتھ معصوم شاہ کلوڑوں کے مقبرے تک آیا کرتا تھا اور یہیں سے نشیب میں واقع جیکب تالاب کو دیکھا کرتا تھا. کیونکہ یہ جگہ سے شہر سے باہر تھی اس لیے جنگل کا حصہ نظر آتی تھی. اب تو جیکب تالاب کا دامن سمٹ کر کم ہو گیا تھا اور حیدرآباد کی آبادی اس کے کناروں تک پہنچ چکی تھی. مستانی نے مجھے آدھی رات کو اس جگہ بلایا تھا جبکہ لوگ دن میں بھی بہت کم ادھر کا رخ کرتے تھے. ایک بار تو جی میں آیا وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دوں, لیکن روحوں کا بیت جاننے اور مستانی کی پراسرار شخصیت نے مجھے وہاں جانے پر مجبور کر دیا. میں روحانیت کا قائل ہو گیا. مستانی کی ملاقات سے قبل میں جتنے بھی ولیوں, مجذوبوں, قلندروں اور مستانوں سے ملا ہوں ان سب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ میں دیوانوں سے ملا ہوں. روحانیت کیا ہے, ماورائی علوم کی کیا حیثیت رکھتے ہیں, مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے خود اپنے بارے میں بھی علم نہیں تھا. میں کیا ہوں, کائنات کیا ہے, انسان کیا ہے اور اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے. یہ وہ موضوعات ہیں جن سے میرے کان ناآشنا تھے. میں علم نفسیات کا ماہر نہیں ہوں, لیکن رانی پر اثر ہو جانے کے بعد میں نے اس کے ازالے کی خاطر جو کچھ پڑھا اس نے کسی حد تک مادہ پرست بنا دیا تھا. مذہب سے میرا تعلق صرف روزہ نماز کی حد تک تھا. اسلام کیا ہے اور کیا سکھاتا ہے اس سے میں بے خبر تھا. مجھے اللہ کے نیک بندے کہلوانے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو مجھے درس انسانیت بتاتا. وہ مجھے مذہب کا سبق پڑھاتا, مجھے اس کائنات کی حقیقت بتاتا جو مجھے خود میری حیثیت سے باخبر کرتا. مستانی سے قبرستان میں ملاقات ہونے کے بعد میرے ذہن سے مادہ پرستی کی گرد جھڑنا شروع ہو گئی. اس نے ایک ہستی نے جس طرح مادہ پرستی کے بتوں کو جھنجھوڑ ڈالا تھا وہ اسی کا وصف تھا. میرا ذہن اچھی طرح سے صاف نہیں تھا. دریا کے قریب آ کے بھی میں تشنہ لب رہ گیا تھا. میں مستانی کی علمی بصیرت کا گرویدہ ہو چکا تھا اور علم کے ذریعے سے پوری طرح فیضیاب ہونا چاہتا تھا. مستانی نے مجھے جیکب تالاب پر بلایا تھا اور میں کشا حصول علم کی خاطر آدھی رات کو جیکب تالاب کی طرف چل دیا تھا. میں نے جیسے ہی ہیرا آباد اور سینٹرل جیل کی حدود کو پار کیا ویرانی کا احساس شدت سے ہوا, مگر دل مضبوط کر کے معصوم شاہ کلوڑا کے مقبرے تک پہنچ ہی گیا. مقبرے کے پیچھے نشیب میں جیکب تالاب تھا جس کا پانی رات کی سیاہی میں جھلملا رہا تھا. اس تالاب کے بیچ کنارے ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی جس کی دیواریں مٹی کی تھیں. جیکب تالاب کے چاروں طرف دور دور تک ببول کے درخت اور خود رو جنگلی جھاڑیاں کثرت سے اگی ہوئی تھیں. مجھے ان جھاڑیوں سے گزر کر اس جھوپڑی تک پہنچنا تھا جس کی ایک کھڑکی سے مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی. مستانی نے مجھے جیکب تالاب پر بلایا تھا. اس نے کسی جگہ کی نشاندہی نہیں کی تھی, لیکن میرا دل کہتا تھا وہ سامنے کوٹری میری منزل ہے. میں نے آہستہ آہستہ پہاڑی سے قدم جما کے نیچے اترنا شروع کیا اور جب میں یہاں پہنچا تو گزشتہ رات والے سفید ریش بزرگ کو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا پایا. میں ان کی جانب تیزی سے بڑھا. بزرگ نے قریب پہنچتے ہی کہا, آؤ میاں خاموشی سے میرے ساتھ چلو. اس کے بعد وہ مجھے لیے ہوئے سی پکچی کوٹری میں داخل ہو گئے. اس کوٹری کے اندر ایک جانب تاخ اور ایک پہ ایک لالٹین رکھی تھی. اس کے ساتھ ہی بانوں سے بنا ہوا پلنگ پڑا ہوا تھا. ایک طرف کونے میں مٹی کا چولہا بھی تھا اور کھانا پکانے کے چند برتن لکڑی کے ایک بوسیدہ سے صندوق پر رکھے ہوئے تھے. دوسرے کونے میں مستانی ایک چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت بھی اس کے جسم پہ وہی لمبا ڈھیلا سا کرتا تھا, لیکن یہ کرتا سفید اور بے داغ تھا. ایک سبز رنگ کا بڑا سا رومال شاید وہ دوپٹہ تھا جسے مستانی نے سر کے گرد لپیٹ رکھا تھا. کنپٹیوں کے بال بھی نظر نہیں آتے تھے. اس کے سامنے رحل پر قرآن پاک کھلا ہوا تھا. وہ تلاوت میں مشغول تھی. آج مستانی مجھے نہایت ہی سادہ اور پروقار انداز میں ملی تھی. مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بولی, میں جانتی تھی تم آؤ گے. تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم کو میرے دل کا حال کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے پوچھا. تمہارا ذہن جاگ چکا ہے. کائنات کی حقیقت جاننے کا خیال بیدار ہو چکا ہے.
तजस्सुस का यही जज्बा है जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचने पर मजबूर करता है। मस्तानी ने जवाब दिया। फिर हाथ के इशारे से मुझे करीब आकर बैठने को कहा। मैं करीब पहुंचा तो उसने सिमट कर चटाई पर बैठने की जगह बना दी। मैं इसके जानिब सामने बैठ गया। चटाई ना जाने किस चीज की बनी हुई थी और आम चटाइयों से बहुत मुख्तलिफ थी, निहायत मुलायम, मौजूदा जमाने के फॉर्म के गद्दों की मानंद। चटाई पर बैठने के बाद उससे मुझसे दोबारा मुखातिब हुई। तुम्हें जिस मंजिल की तलाश है वहां तक पहुंचने की हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन मंजिल तक वही लोग पहुंचते हैं जिनको रहबर कामिल मिल जाता है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैंने जवाब दिया। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद है तो एक ना एक दिन मंजिल पा लोगे, लेकिन याद रखो, वो उंगली उठाकर बोली, इस मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो है सिराते मुस्तकीम। अगर तुम इस रास्ते से भटक गए तो उम्र भर पगडंडियों पर सरगिर्दा रहोगे जो बज़ाहिर मंजिल की तरफ जाती नजर आती हैं, लेकिन दर हकीकत वो इस रास्ते के लिए कि मुसाफिर को अपने गिर्द चक्कर लगवाती रहती हैं। तुम दुरुस्त कह रही हो, अगर वही मंजिल से भटक जाए तो मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, मैंने कहा। तुमने मेरे ख्यालात की तायद लफ्ज सच बोलकर की है। वो दुपट्टा दुरुस्त कर कर बोली, सच यानी हकीकत। मस्तानी बोली, बस जान लो, जब तुम्हारे मुंह से निकले हुए इन दो हरूफ में इतनी ताकत है कि वो मिलकर एक हकीकत का मजहर बन जाते हैं, तो फिर अल्फाज का अगर ऐसा जखीरा मिल जाए जिसकी एक एक हर्फ में कायनात की हकीकत पोशीदा हो तो इंसान इस कायनात के राजों से आगाह ना हो जाएगा। मस्तानी ने हरूफ और अल्फाज की जो मंतक पेश की थी, इसने मुझे शशो पंज में डाल दिया। मैंने सोचकर जवाब दिया, जरूर, लेकिन ऐसा ना होना नामुमकिन है। तुमने हरूफ और अल्फाज की जो तारीफ बयान की है, इसके मुताबिक ऐसी किताब का मिलना मुश्किल है। तुम इसे नामुमकिन समझते हो, जबकि हर बात मुमकिन है। तुम ऐसी किताब का मिलना मुश्किल समझते हो, जबकि ऐसी किताब मौजूद है। मस्तानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो किताब कौन सी है? मैंने कदर ताज्जुब से पूछा। मस्तानी ने मेरी बात का जवाब देने से कबल खुले हुए कुरान पाक के दरमियान बोसा दिया, फिर इसे बंद कर कर बोली, वो किताब कुरान है। वो अजीम मुकद्दस किताब है जिसके एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज में कायनात की हकीकत पोशीदा है। मस्तानी के इस इंकशाफ से मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे इल्म था कि तसव्वुफ की रसिया हर बात में कुरान को बीच में लाते हैं। मैंने निहायत मायूसी से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें कुरान की अहमियत और हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ, मस्तानी ने जवाब दिया। फिर कदर तवक्कुफ के बाद बोली, कुरान वो अजीम किताब है जो इंसान को ना सिर्फ भलाई और रासबाजी का सबक देती है, बल्कि कुरान हमारे ऊपर इन फार्मूलों को जाहिर करता है जिस पर कायनात कायम है और जिन फार्मूलों की बिना पे कायनात हमारे लिए मुसख्खर कर दी गई है। यही वजह है कि हक़ ताला कुरान में गौर व फिक्र की दावत देता है। अगर तुम्हारी बात को तस्लीम कर लिया जाए तो मुसलमानों को दुनिया की निहायती तरक्की याफ्ता कौम होना चाहिए था, मैंने सवालिया अंदाज में कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मस्तानी दाइदी लहजे में बोली। आज से सैकड़ों साल कबल जब मुसलमान जिंदगी के हर सांस के साथ कुरान से इस्तिफादा करते थे, वो दुनिया की निहायती तरक्की याफ्ता कौम थे। आज की तरक्की याफ्ता कौमें इनके सामने सरनिगू रहती थी, लेकिन आज यही कौम दुनिया की पसमानदा कौम है। अगर वो तरक्की याफ्ता थे तो इतनी जल्दी पस्ती में क्यों चले गए? मैंने पूछा। जब तक इस कौम ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा, दुनिया पे हुक्मरानी की, मस्तानी ने खिला में देखते हुए कहा। लेकिन जब रस्सी को छोड़ दिया, अल्लाह से बेगाना हो गए, दुनियावी चाहो जलाल के चक्कर में पड़ गए, तो ऐसी सूरत में सिवाय पस्ती के और क्या हासिल हो सकता है? तुम्हारा मतलब यह है अगर मुसलमान कुरान से रहनुमाई हासिल करते रहे तो कभी भी पसमानदा ना होते? मैंने कहा, यकीनन, मस्तानी ने अज़्म से बोली, क्योंकि कुरान कायनात पर हमारी हाकमियत और सरदारी तस्लीम करता है, लेकिन हम कुरान को महज बरकत की किताब समझकर ताकों में सजाए रखते हैं और जब कोई मुसीबत पड़ती है तो इसकी तिलावत करके निजात की दुआएं मांगते हैं। इसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है? मैंने पूछा।
اگر قرآن میں تفکر ہمارا شعار بن جائے تو ساری کائنات پہ ہماری سرداری مسلم ہے۔ وہ تمکنت سے بولی، تمہاری اس بات کو محض مذہبی جوش و جذبے ہی کا نام دیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ صرف اور صرف ایک دینی کتاب ہے جس میں احکام خداوندی موجود ہے، پچھلی قوموں کے عروج و زوال کا ذکر ہے اور چند پیغمبروں کے تذکرے درج ہیں۔ میں نے جواب دیا، تم نے یہی پڑھا ہے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے کہہ دیا۔ مستانی قدر تحمل سے بولی، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے، لیکن تم نے جو پڑھا ہے اسی پر خود غور کر لو تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا، تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ قرآن پاک میں احکام خداوندی موجود ہے؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں اقرار کے انداز سے گردن ہلائی۔ اچھا اب ذرا غور کرو، مستانی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ احکام خداوندی انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، اور جب ایسا ہے تو اس کے کسی بھی حرف میں، کسی بھی لفظ میں کوئی تغیر نہیں آ سکتا، کیونکہ حق تعالیٰ اپنے قوانین کو بدلتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اپنے معنوں کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ اور کلمات میں بھی معجزہ ہے۔ مستانی کے اس جواب نے مجھے لاجواب سا کر دیا، صرف اس کے چہرے کو تکتا جا رہا تھا۔ وہ ٹھہر کر دوبارہ بولی، اب تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ قرآن پاک شعبہ زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے، اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جہاں تک قوموں کے عروج و زوال کا تعلق ہے تو یہ بھی اشارہ ہے ان مادہ پرستوں کی جانب جنہوں نے ترقی کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کے بعد بھی وحدانیت سے انکار کیا تھا۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ خدا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہواؤں کو روک سکتے ہیں، سیلاب آئے گا تو پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، نیست و نابود کر دیے گئے۔ جہاں تک پیغمبروں کے واقعات کا تعلق ہے تو وہ بھی روشنی کے مینار ہیں، بشرطے کہ ان سے روشنی حاصل کرنے والا ذہن موجود ہو۔ حضرت یوسف کے قصے میں زراعت کا ڈھنگ پوشیدہ ہے، حضرت موسیٰ کے قصے میں آگ اور پہاڑ کی خوبیاں پوشیدہ ہیں، حضرت ابراہیم کے قصے میں امور سلطنت کے آداب بتائے گئے ہیں، حضرت سلیمان کے قصے میں سائنسی راز محض ہیں۔ مستانی کی اس گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ قرآن کو مشعل راہ سمجھتی ہے۔ اس حقیقت سے مجھے بھی انکار نہیں تھا کہ قرآن انسان کو ضابطہ اخلاق سکھاتا ہے، لیکن جہاں تک دنیاوی مسائل اور مادی ترقی کا سوال تھا، قرآن اس بارے میں کیسے رہنمائی کر سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ بحیثیت مسلمان میں نے قرآن کو روایتی انداز میں پڑھا تھا اور جو کچھ سمجھا تھا اسی کے مطابق اب مستانی سے بحث کر رہا تھا۔ مجھے قرآن کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی اور میری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آ رہی تھی۔ مستانی لمحے بھر کو پانی پینے کے لیے رکی تو میرے دماغ میں صحیح سوال ابھرنے لگے، اور بالآخر میں نے اس سے پوچھا، قرآنی مادی ترقی میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ جن پیغمبروں کا نام میں نے لیا ہے ان کے تذکروں میں مادی ترقی کے راز پوشیدہ ہیں۔ مستانی نے جواب دیا، زندگی کی اصل مادہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے فکر و عمل سے انسان کی مادی خوشحالی میں اضافہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ مادی زندگی تو اپنا لیں اور روحانی حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں انہی لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا انہوں نے زمین پر سیر نہیں کی، اور ہم نے تو بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنی عقل و وسائل کی فراوانی پہ اتراتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا عقل کا دشمن ہے۔ جب انسان اپنی عقل کے سہارے ترقی کرتا ہے تو پھر ہلاکت کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے ہلکا سا طنز کیا، تم بات سمجھتے نہیں۔ مستانی زیر لب مسکرا کر بولی، عقل انسان کو ترقی کی منازل پر پہنچا کر وحدانیت سے غافل کر دیتی ہے۔ عقل انسان کو سیدھی راہ بھی دکھاتی ہے اور الٹی بھی۔ جب سے انسان نے اس حسین کائنات میں قدم رکھا ہے، اس کے دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ اگر انسان نے عقل سے خدا کو پہچانا تو اس میں اس کے بلبوتے پر خدا کے وجود سے انکار بھی کیا ہے۔ پھر وہ تسبیح کے دانوں پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، انسان ازل سے مادے کی اہمیت جاننے کی کوشش میں مصروف ہے، اور
इस तरह वो मादा परस्त बन गया। पिछली तहज़ुबों की तारीख में ही इन लोगों के दर्स से इबरत है। चश्मे तारीख ने बार बार मुशाहिदा किया है कि मादी तरक्की हासिल करके वहदानियत को झुटलाने वाली कौमों को नक्शे पा की तरह मिटा दिया गया है। कुरान में इन्हीं लोगों के वाक़यात बयान करके हक़ ताला ने आने वाली नस्लों के लिए जो कुछ फरमाया वो मैं तुमको अभी भी बता चुकी हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले वहदानियत पर ईमान लाना चाहिए। मैंने पूछा। मस्तानी ने कहा, इस इंसान पर मातम करने को दिल चाहता है जो एक जानिब तो अकल के बल पर मादे की हैयत पर गौर करता है और दूसरी तरफ ये नहीं सोचता कि इसका मौजिद कौन है, इसका खालिक कौन है। इसका मौजिद भी वो है जो अल्लाह है। मैंने जवाब दिया, क्योंकि मेरा ख्याल था मस्तानी ने मुझे इंतहाई मादा परस्त समझ लिया है। अल्लाह पर तुम्हारा इस कदर एतकाद है? मस्तानी ने मुझे सवालिया अंदाज से देखा, फिर एक दिलावेज तबस्सुम से बोली, हक़ ताला ने इंसान को जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया है और ये कायनात इसकी भलाई की खातिर बनाई है, और खलीफा होने ही की वजह से हक़ ताला ने इंसान को नेक और सौले बनाया है, फिर उसे अकल दी है। हाँ, इंसान की फितरत में बुराई नहीं है, वो अकल की वजह से तमाम हैवानात से मुमताज है, क्योंकि फितरी मैलान को पूरा करने में अकल इसके मुआविन मददगार साबित होती है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, तो फिर ये बुराई कहाँ से आती है? मस्तानी ने इसी तरह ज़ेरे लब तबस्सुम से मुझसे कंधे पर हाथ रख कर कहा, इंसान अपने अमल से खैर या शर कमाता है और अमल इस अकल की ताबे होता है और ये अकल ही इसका नफ्स है। जो बेकाबू हो जाता है तो इब्लिस इस पर कब्जा जमा लेता है, तो फिर इंसान बुराई को बुराई समझते हुए भी अमल कर डालता है। अकल मीज़ान अदल है, जब इसका पलड़ा बुराई की तरफ झुकता है तो इंसान गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है, और जब अच्छाइयों की तरफ झुकता है तो इंसान इरफान और आगाही की मंजिल पा लेता है। हक़ ताला ने इंसान को अकल दी है और साथ ही इख्तियार भी दिया है कि वो जो चाहे तो इस दुरे नायाब से भलाई करके अपने लिए जन्नत में मुकाम बना ले या फिर बुराई करके जहन्नुम को अपना ले। इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि इंसान के अमल का दारो मदार अकल पर है। ये अकल ही है जिससे इंसान वहदानियत को पहचानता है, हक़ ताला को जानता है। मैं बड़े ही गौर से मस्तानी की बातों को सुन रहा था। इसके हर जुमले में तदब्बुर और फरासत आया थी। मैंने देखा सफेद रेश बुजुर्ग कोठरी में नहीं थे। गुज़िश्ता रात जब कब्रिस्तान में मेरी मुलाकात मस्तानी से हुई थी तो अकल का मौजू अधूरा रह गया था, लेकिन आज की मुलाकात में मौजू किसी हद तक मुकम्मल हो चुका था। अकल क्या है कुछ मेरी समझ में आ चला था। मस्तानी ने मुझे अपने सर से दुपट्टे को खोला और शानों पर डाल दिया। इसके बालों से निहायती भीनी खुशबू निकल रही थी। ये खुशबू ऐसी थी कि इसने मेरे दिमाग को तरोताजा कर दिया था। यकलख मुझे अपने जहन अपना जिस्म हल्का महसूस होने लगा। मस्तानी ने दोबारा गुफ्तगू शुरू कर दी। हक़ ताला ने इंसान को तख्लीक किया, फिर इसके अंदर अकल और इल्म फूका, फिर इस कायनात में इसको अपना नायब मुकर्रर किया। अब जरा गौर करो, जब हक़ ताला वसाइल के बगैर हाकिम है तो इसका नायब और खलीफा भी वसाइल का दस्तनगर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस रात से वाकिफ होता है कि कायनात के तमाम मज़ाहिर हक़ ताला की ज़ात से मुंसलिक हैं। यही वजह है कि इसका नायब भी अपने तौर से इसकी तख्लीक में तसर्रुफ कर सकता है। वो किस तरह से? मैंने ताज्जुब से पूछा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हक़ ताला के बताए हुए उसूलों पर सदक़े दिल से अमल किया जाए, और हक़ ताला के तमाम उसूल कुरान में मौजूद हैं। लेकिन किस कदर अफसोसनाक बात है कि हम हर बात को जानते हुए भी अमल नहीं करते। मुसलमानों के पास मावरी उलूम का जितना बड़ा खजाना मौजूद है वो इससे ही मुनासबत से मफलूकुल हाल है। हमारे इस्लाफ ने हाकमियत और तस्खीर कायनात के बड़े बड़े खजाने तुर्के में छोड़े हैं, लेकिन हम हीरे को पत्थर समझकर इनसे बेगाना हो गए हैं और दूसरों के नक्श कदम पर चलना हमने अपनी रविश बना लिया है। कुरान के बारे में तुम्हारा ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है? अभी तक मुझे इसका कोई सबूत नहीं मिला है। मैंने किसी कदर उकताए हुए लहजे में कहा, तुम अंधे हो। मस्तानी ने गुस्से से आंखें निकाल कर कहा, इसकी
यकबारगी गिफ्तगी से मैं सहम गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे पर पहले जैसी शगुफ्तगी फैल गई थी। वो निहायत ही शीरी लहजे में बोली, तुम्हारे सामने हकीकत मौजूद है, फिर भी तुम सबूत मांगते हो। मेरे महबूब की क्या शान है? क्या ये सब कुछ तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हारे जरिए मुझसे सबूत मांग रहे हो? हाय वारी जाओ इस शान के, कहां कहां मुझे आजमाएगा, किस किस अंदाज से इम्तिहान लेगा। अरे मैं तो तेरी हूँ, मस्तानी ने मेरे सर के ऊपर नजरें गाड़ते हुए कहा। तेरी ही बात करूंगी, तेरे ही राजों से पर्दा उठाऊंगी, वो इंसान को तेरी ही हकीकत बताऊंगी। इतना कहकर वो खामोश हो गई। इसकी नजरें मेरी पेशानी पर कायम थी। मैंने समझा शायद वो मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था, सिर्फ दीवार पर मेरा साया था। मैंने देखा मस्तानी के होठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। वो ज़ेरे लब हक ताला हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह कह रही थी। फिर रफ्ता रफ्ता आवाज बुलंद होती चली गई और मस्तानी पर जज्ब व मस्ती की कैफियत तारी हो गई। वो पूरी कुव्वत से झूम झूम कर हक अल्लाह की सदाएं लगा रही थी। इसके सियाह लंबे बाल गर्दन की हरकत के साथ फजा में परों की मानिंद फैल जाते थे और इनमें से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू ने मेरी पूरी कोठरी को मुअत्तर कर रखा था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोठरी में चारों जानिब से हक अल्लाह की आवाजें आ रही हूँ। हर शय हत्ता के दीवार तक हक अल्लाह की सदाएं लगाती हुई महसूस हुई। मुझे खुद पर काबू ना रहा। मेरा दिल बेख्तियारी सदा लगाने पर मजबूर होने लगा कि मैं जिधर नजर डालता हर शय से हक अल्लाह की सदा आती। मुझे अपने लिबास से भी यही आवाज आती महसूस हुई, तो फिर मैं खुद इस आवाज में डूबता चला गया। कोठरी के दरो दीवार, वहां मौजूद हर चीज से हक अल्लाह की सदाएं निकल रही थी। माहौल की इस गूंजशार में मस्तानी की आवाज सबसे बुलंद और पुरसोच थी। फिर मुझे अपने तन मन का होश नहीं रहा और मैं दुनिया व माफिया से बेखबर होकर सर धुनने लगा। जज्ब मस्ती की कैफियत कितनी देर कायम रही मुझे इसका इल्म नहीं। बहरहाल मुझे होश इस वक्त आया जब मस्तानी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मुझे हर शय पहले की तरह पुरसुकून दिखाई दे रही थी। पार्ट 3 सफा नंबर 57 पर इख्तिताम पसीर होता है। बकिया किताब आप पार्ट नंबर 4 सफा नंबर 57 से समाअत फरमाइए।